السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے ابو داؤد شریف کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز باب نمبر 84 یعنی باب فی ای یوم یستحب السفر، یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باب کا عنوان کون کون سے دن سفر کرنا مستحب ہے، یعنی سفر کے لیے کن دنوں کا انتخاب کرنا پسندیدہ ہے شریعت کی نظر میں۔ اس میں حدیث نمبر 2605 حدثنا سعید بن منصور حدثنا عبد اللہ بن المبارک عن یونس بن یزید عن الزہری عن عبد الرحمن بن کعب بن مالک عن کعب بن مالک قال، حضرت کعب بن مالک سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قلما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی سفر الا یوم الخمیس، خمیس یعنی جمعرات، بہت کم ایسا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلتے اور جمعرات کا دن نہیں ہوتا، مطلب زیادہ تر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن اپنے سفر پر روانہ ہوا کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعرات کا دن سفر کے لیے منتخب کرنا یہ بہتر ہے۔ آگے کا باب دیکھیے، باب نمبر 85 باب فی الابتکار فی السفر، صبح کے وقت سفر پر روانہ ہونا۔ اس باب کے تحت حدیث نمبر 2606 حدثنا سعید بن منصور حدثنا حشیم حدثنا یعلی بن عطاء حدثنا عمارۃ بن حدید عن صخر القامدی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، صخر غامدی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، بلکہ دعا فرمائی ایک، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما، یعنی میری امت کی کے جو کام ہیں اور صبح کے وقت وہ کام کرتے ہیں ان میں برکت عطا فرما۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے کاموں میں ان کے لیے برکت عطا فرما۔ وکان اذا بعث سریۃ او جیشا بعثهم من اول النہار، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چھوٹی مہم پر یا کسی لشکر کو روانہ فرماتے تو بعثهم من اول النہار، دن کے ابتدائی حصے میں روانہ فرماتے تھے۔ سریہ کہتے ہیں چھوٹے سے مہم کو، 10-15 لوگ آپ بھیج دیے، 4-5 لوگ بھیج دیے، اور جیش ایک لشکر کو بولتے ہیں۔ وکان صخر رجلا تاجرا، اب اس حدیث کے جو راوی ہیں صخر غامدی، وہی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا گیا وکان صخر رجلا تاجرا، یہ ایک تاجر انسان تھے۔ وکان یبعث تجارتہ من اول النہار، اور یہ اپنی تجارت کے مال کو صبح میں لے کر جاتے تھے، یعنی تجارت کے لیے جو نکلتے تھے یہ صبح میں نکلتے تھے۔ فأثرى وكثر ماله، تو اللہ تعالیٰ وقت کی برکت سے ان کے مال میں برکت دیا، ان کو امیر بنا دیا۔ وكثر ماله، ان کے مال کو اللہ بڑھا دیا۔ اس سے پہلے ہم احادیث پڑھے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی ترغیب دی، رات میں سفر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین کو لپیٹ دیتا ہے اور سکون ملتا ہے۔ اس حدیث کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ دن کے ابتدائی حصے میں سفر کرو۔ دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، دونوں کا محمل الگ الگ ہے۔ وہ سفر تجارت نہیں ہے، جنگی لشکر ہیں، ان کی روانگی یہاں پر فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت روانہ فرماتے تھے، اور وہاں پر عام سفر کا تذکرہ ہے۔ اور یہاں پر دو قسم کے سفر ہیں، ایک جنگی سفر اور دوسرا تجارت کا سفر۔ ان دونوں سفروں کے لیے حضور نے دن کو پسند کیا، اور جو عام سفر ہیں ان کے لیے رات کا انتخاب کیا۔ اس طریقے سے دونوں میں تطبیق کی جا سکتی ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں وکانا قال ابو داؤد، یہ جو راوی ہیں صخر غامدی، ان کا پورا نام ہے صخر بن وداع
ان کے والد کا نام وداع ہے۔ آگے باب دیکھ لیجئے، باب نمبر 86۔ ہاں، باب فی الرجل یسافر وحدہ، اکیلے آدمی کا سفر کرنا، تنہا آدمی کا سفر کرنا۔ حدیث پاک 2607، حدثنا عبد اللہ بن مسلمۃ القعنبی عن مالک عن عبد الرحمن بن حرملہ عن عمر بن شعیب عن ابی عن جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراکب شیطان، اکیلا سوار یہ شیطان ہوتا ہے، تنہا، والراکبان شیطانان، اور دو سوار دو شیطان ہوتے ہیں، والثلاثۃ رکب، اور تین سوار یہ جو ہے قافلہ ہے۔ گویا اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک سفر کرنے والے کو شیطان کہا، ایک شیطان، دو سواروں کو دو شیطان کہا، اور تین سواروں کو حضور نے مسافروں کی جماعت قرار دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک یا دو آدمیوں کا سفر کرنا یہ ممنوع ہے، اور 200 زائد ہوں تو پھر یہ جائز ہے۔ لیکن اس زمانے میں، جس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، سفر کی جو کیفیت تھی، پیدل یا پھر اونٹ پر یا کسی اور سواری پر سفر کیا جاتا تھا۔ راستوں میں کسی قسم کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، چور اچکے ڈاکو کبھی بھی کسی بھی شخص پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ تو ممکن ہے حضور نے ان حالات کے پیش نظر جو ہے یہ حکم صادر فرمایا ہو، تو ممانعت حالات پر موقوف کی جائے گی۔ اب آج کے زمانے میں جو ہے، اب کسی کو اگر پلین کا سفر کرنا ہے تو پہلی چیز تو یہ اس کا کرایہ اتنا ہے کہ آدمی اس میں مشکل میں پڑ جائے گا۔ تو شریعت دین کو مشکل نہیں کرتی، حضور کی باضابطہ حدیث ہے، الدین یسر، شریعت آسان ہے۔ بشرو، لوگوں کو اچھی چیز بتاؤ، بشارت دو۔ یسرو ولا تعسرو، آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا مت کرو۔ تو حدیث کریمہ کو اس کے پس منظر کے اندر دیکھنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں سفر یہ پہلے کے زمانے کی طرح مشکل نہیں ہے، بلکہ آسان سفر ہے، اور یہاں ٹرین ہو یا بس ہو یا پلین ہو، تینوں چیزوں سے تنہا سفر کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اور اس حدیث کو اس زمانے پر محمول کیا جائے گا، یا پھر آج کے دور میں بھی کسی جنگل سے انسان کو گزرنا ہے، کسی بیابان سے سفر کرنا ہے جہاں چور اچکوں یا جنگلی درندوں کا اسے خطرہ ہے، تو وہاں بھی آج اس حدیث پر عمل کیا جانا چاہیے کہ وہاں چونکہ جان کو یا مال کو خطرہ ہے، لہذا اس طریقے سے وہاں پر حدیث کا حکم جاری کیا جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنی امت کی بھلائی کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ اور اب خود جو ہے عرب میں بھی اگر دیکھ لیں آپ، تو یہ روایتیں اس وقت تک معمول بہا تھیں جب تک کہ اسلامی سلطنت قائم نہیں کی گئی تھی۔ کفار و مشرکین کی طرف سے ڈر اور خطرہ رہتا تھا۔ لیکن آج کے جب اسلام غالب آ گیا اور پورے جزیرۃ العرب پر اسلام کا غلبہ ہو گیا، تو اس کے بعد پھر یہ حدیثیں، ان کا حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ایک حدیث ہے کہ قیامت کے قریب ایک دور ایسا آئے گا کہ ایک عورت جو ہے بصرہ سے چل کر لمبا سفر طے کرے گی، اور اسے کوئی شخص بھی جو ہے ڈرانے والا، آبروریزی کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس قسم کی حدیثیں موجود ہیں۔ تو یہ حدیث کو زمانے پر محمول کیا جائے یا حالات پر محمول کیا جائے۔ آگے کا باب نمبر 87، باب فی القوم یسافرون یؤمرون احدہم، جب کچھ لوگ سفر کرتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ کسی ایک کو امیر بنا لیں۔ حدیث نمبر 2608، حدثنا علی بن بحر بن برین حدثنا حاتم بن اسماعیل حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابی سلمۃ عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خرج ثلاثة فی سفر
فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ، جب 3 لوگ سفر پر نکلیں تو ان کو چاہیے کسی ایک کو اپنے لیے امیر مقرر کر لیں اور اسی کی پیروی کرتے ہوئے اپنے سفر کو مکمل کریں۔ اسی باب کے تحت اور ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2609، حدثنا علی بن بحر حدثنا حاتم بن اسماعیل حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوپر کی روایت حضرت ابو سعید خدری کی تھی اور یہ روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان ثلاثۃ فی سفر فلیؤمروا احدهم، جب 3 لوگ سفر کر رہے ہوں تو ان کو چاہیے ایک کو امیر بنا لے۔ قال نافع، اس حدیث کی سند میں ابو سلمہ سے پہلے ایک راوی آئے ہیں نافع، وہ کہتے ہیں فقلنا لابی سلمۃ، ہم نے ابو سلمہ سے کہا فانت امیرنا، تم گویا کہ ہمارے امیر ہو۔ یہ باب مکمل ہو گیا۔ باب نمبر 88، باب فی المصحف یسافر به الی ارض العدو، قرآن شریف لے کر دشمن کی زمین کی طرف سفر کرنا، یعنی کیا قرآن کریم لے کر دشمن کی زمین کی طرف، اس کے علاقے کی طرف جا سکتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 2611، حدثنا عبد اللہ بن مسلمۃ القعنبی عن مالک عن نافع ان عبد اللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہیں، قال، انہوں نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ قرآن لے کر دشمن کی زمین کی طرف سفر کیا جائے۔ نہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسافر بالقرآن الی ارض العدو، حضور نے منع فرمایا ہے کہ سفر کیا جائے قرآن لے کر دشمن کی زمین کی طرف۔ قال مالک، اب یہ تو حضور کا ارشاد ہو گیا۔ مالک کہتے ہیں، امام مالک جو اس حدیث کے راوی ہیں، نافع سے سننے والے، کہتے ہیں اراہ مخافتا ان ینالہ العدو، وہ اس ممانعت کی حکمت بیان فرماتے کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضور نے قرآن لے کر جانے سے جو منع کیا ہے وہ اس اندیشے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کے ہاتھ میں وہ قرآن لگ جائے اور وہ اس کی بے حرمتی کر دے، تو گویا اس بے حرمتی سے بچانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لے کر جانے کی ممانعت ارشاد فرمائی۔ یہ باب مکمل ہو گیا۔ باب نمبر 89، باب فیما یستحب من الجیوش والرفقاء والسرایا، یہاں پر جیوش جیش کی جمع لشکر، رفقا رفیق کی جمع یعنی سفر کے ساتھی، اور سرایا سریہ کی جمع یعنی چھوٹی چھوٹی مہمات، ان میں مستحب کیا ہے؟ جیوش سفر کے ساتھیوں اور چھوٹی مہمات میں مستحب اور پسندیدہ عدد کیا ہے؟ اس کے تحت حدیث پاک ذکر کی گئی۔ حدیث نمبر 2611، حدثنا زہیر بن حرب ابو خیثمہ حدثنا وہب بن جریر حدثنا ابی قال سمعت یونس عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الصحابۃ اربعۃ، بہترین ساتھی 4 لوگ ہیں، یعنی جب سفر کرو تو کم از کم اپنے ساتھ 4 لوگ رہنا چاہیے۔ وخیر السرایا 400، اور چھوٹی مہمات میں جو اچھی تعداد ہے وہ 400 کی ہے۔ وخیر الجیوش 4000، اور بہترین لشکر وہ ہیں جن کے سپاہیوں کی تعداد 4000 ہو۔ ولن یغلب 12000 من قلتی، اور 12000 کا لشکر اپنی قلت کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوتا۔ اس حدیث پاک میں اور فتح مکہ کی تعداد پر غور کیا جائے، فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر تھا وہ 12000 تھا، اور جب یہ لشکر اپنی شان و شوکت کے ساتھ مکے میں داخل ہوا تو کسی کافر مشرک بے ادب کو اتنی مجال نہیں تھی کہ وہ اس لشکر کو نظر اٹھا کے دیکھ سکے،
یا زبان چلا سکے یا ہاتھ اٹھا سکے یا تیر مار سکے، بلکہ سارے مشرکین یا تو اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے، یا پھر انہوں نے مکہ چھوڑ دیا، یا وہ ان کو اطلاع ملتے ہی ان حضرات نے جو ہے کسی دوسری جگہ ہجرت کر لی۔ تو یہ جو تعداد ہے 12,000 لشکر کی، اس تعداد کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ مکے کی زمین پر اس دین کو قائم فرمایا، اور اس شان سے قائم کیا کہ ایک انسان کا خون بہائے بغیر پورے مکہ کو اللہ تعالیٰ فتح کرا دیا۔ تو یہ 3 چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئیں: جیش یعنی بہترین لشکر جس میں 4,000 ہوں، بہترین چھوٹی مہم کی تعداد 400 ہونا چاہیے، اور بہترین رفقا جو سفر میں ساتھی ہیں وہ 4 ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ آگے کی حدیث، باب، نئے باب کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے۔ بابن فی دعاء المشرکین، یعنی دعا یہاں دعوت کے معنی میں ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے مشرکین کو اسلام کی دعوت پیش کرنا، یہ امتیاز اور یہ خصوصیت صرف اسلام کی ہے، کیونکہ اسلام جنگ و جدال کو پسند نہیں کرتا، قتال کو، خون بہانے کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ امن کو پسند کرتا ہے۔ لہذا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اگر سامنے دشمن آ کے کھڑا بھی ہو گیا تو پہلے اس کے سامنے اسلام کے پیغام کو رکھا جائے گا۔ اس کے بعد مختلف مرحلے طے کرنے کے بعد جب کہیں جا کے جنگ کی علاوہ کوئی صورت جب باقی نہیں رہے گی، جب جو ہے جنگ کا آغاز کیا جائے گا۔ اسی قسم کے احکام کو اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 2612۔ حدثنا محمد بن سلیمان الانباری حدثنا وکیع عن سفیان عن علقمة بن مرثد عن سلیمان بن بریدۃ عن ابیہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کیا انہوں نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث امیرا علی سریۃ او جیش، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہم پر یا کسی لشکر پر کسی امیر کو مقرر کر کے بھیجتے، کسی چھوٹی مہم پر یا کسی بڑے لشکر پر کسی کو امیر بنا کر جب روانہ فرماتے، اوصاہ بتقوی اللہ فی خاصۃ نفسہ وبمن معہ من المسلمین خیرا، تو اس کو وصیت فرماتے، اسے تاکید فرماتے، کس بات کی؟ بتقوی اللہ فی خاصۃ نفسہ، کہ وہ خاص اپنی ذات کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ کس کی تاکید؟ وبمن معہ من المسلمین خیرا، اور جو مسلمان اس کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھلائی کی تاکید فرماتے تھے۔ وقالا، اور آپ ارشاد فرماتے، اذا لقیت عدوک من المشرکین، جب تم اپنے دشمن یعنی مشرکین سے ملاقات کرو اور ان کا آمنا سامنا ہو، جب ان کا سامنا کرو، فدعوہم الی احدی ثلاث خصال او خلال، تو ان لوگوں کو 3 باتوں میں سے ایک بات کی دعوت دو۔ راوی کو شک ہے حضور نے خلال کا لفظ بولا ہے یا خصال کا لفظ بولا، دونوں یہاں ذکر کر دیے۔ فَأَيَّتُهَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبِلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، تو تم 3 باتوں میں سے ایک بات مشرکین کے سامنے رکھو۔ فَأَيَّتُهَا أَجَابُوكَ إِلَيْهَا، تو تمہاری جو بات وہ قبول کر لیں تو تم ان سے وہ چیز قبول کر لو اور ان سے اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ پہلی چیز، ادعوہم الی الاسلام، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ فَإِنْ أَجَابُوكَ، اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، تو ان سے تم یہ بات قبول کر لو۔ وَكُفَّ عَنْهُمْ، اور ان سے ہاتھ روک لو۔ ثُمَّ ادْعُوهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، پھر ان کے سامنے دوسری بات یہ رکھو، ان سے تم یہ کہو، ان کو بلا اس طرف کہ تم اپنی زمین چھوڑ کر مہاجرین کے علاقے کی طرف چلے جاؤ۔ ثم ادعوہم الی التحول من دارہم الی دار المہاجرین،
پھر تم ان کو اس چیز کی دعوت دو کہ اے مشرکو، تم اپنی زمینوں کو، اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مشرکین کی علاقے، ان کی زمین کی طرف چلے جاؤ۔ وَأَعْلِمْهُمْ، اور ان کو یہ بتاؤ، أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر انہوں نے یہ کام کیا، یعنی وہ یہ زمین چھوڑ کر مہاجرین کی زمینوں کی طرف چلے گئے، أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، تو ان کو بھی وہ فائدے حاصل ہوں گے جو مہاجرین کو حاصل ہوتے ہیں۔ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، اور ان پر بھی وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو مہاجرین کے اوپر ہوتی ہیں۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیجیے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اسلامی لشکر کو کہ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے۔ اگر وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو ہاتھ روک لینا ہے۔ اگر وہ کہتے نہیں ہم مسلمان نہیں ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے سامنے دوسرا پلان رکھا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم یہ زمین چھوڑ کر مہاجرین کے علاقے کی طرف چلے جاؤ۔ اگر انہوں نے ایسا کر لیا اور ہجرت یعنی وطن چھوڑنے پر وہ لوگ راضی ہو گئے، تو ان کے لیے وہی سہولیات میسر ہوں گی جو مہاجرین کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اوپر وہ ذمہ داریاں بھی ہوں گی جو مہاجرین کے اوپر ہوتی ہیں۔ مثلا مہاجرین کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر مسلمان لشکر جنگ پر روانہ ہوا تو مہاجرین کو بھی ساتھ میں جانا پڑے گا۔ اگر مسلمانوں کی ریاست پر کوئی دوسرا دشمن حملہ کرتا ہے تو اس ریاست کا دفاع کرنا پڑے گا، تو جو ذمہ داریاں مہاجرین پر ہیں وہ ان پر بھی ہوں گی۔ فَإِنْ أَبَوْا وَأَعْلِمْهُمْ، اور ان کو یہ بھی بتاؤ کہ اگر انہوں نے یہ کر لیا، أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، اس کا مطلب ہو گیا فَإِنْ أَبَوْا، اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کر دیں، وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ، اور اپنی زمینوں پہ رہنا وہ پسند کریں، وہ کہیں کہ نہیں ہم ان زمینوں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، فَأَعْلِمْهُمْ، تو تم ان کو یہ بتاؤ، أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، کہ وہ لوگ ایسے ہیں جیسے مسلمان دیہاتی، یعنی ان کا وہی حکم ہوگا جو مسلمان دیہاتیوں کا حکم ہوتا ہے، وہی ان کا حکم ہوگا۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ مسلمان دیہاتی کا حکم کیا ہے کہ یجری علیہم حکم اللہ الذی یجری علی المسلمین، ان پر بھی وہی حکم جاری کیا جائے گا جو مسلمانوں پر جاری کیا جاتا ہے۔ ولا یکون لہم فی الفی والغنیمۃ نصیب، اور مال فے اور مال غنیمت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، الا ان یجاہدوا مع المسلمین، یہاں تک کہ یہ لوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ میدان جنگ کی طرف جہاد میں نکلیں، تو انہیں مال غنیمت بھی ملیں گا، فے سے بھی حصہ دیا جائے گا۔ تو یہ تین باتیں ہو گئیں، اس کی تھوڑی سی میں پھر سے وضاحت کر دیتا ہوں۔ پہلے اسلام پیش کرو، اگر وہ انکار کریں تو ان سے یہ کو ہجرت کرو، یہ وطن چھوڑ دو۔ اگر وہ اس کا بھی انکار کریں تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا حکم وہی ہے جو دیہاتی مسلمانوں کا ہے، اور جو احکام دیہاتی مسلمانوں پر جاری کیے جاتے ہیں وہ تم پر بھی جاری کیے جائیں گے۔ جن قوانین کے دیہاتی مسلمان پابند ہیں ان قوانین کے تم بھی پابند ہو، اور اس صورت میں فے اور غنیمت سے تمہیں حصہ نہیں ملے گا جیسے کہ مسلمان مہاجرین کو نہیں ملتا ہے۔ یعنی ہجرت نہ کرنے کی صورت میں اگر وہ دشمن زمین چھوڑ کے نہیں جاتا ہے وہ لشکر، تو ان لوگوں کے لیے مال فے میں اور غنیمت میں یعنی خمس مال میں حصہ نہیں ہوگا، مگر یہ کہ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں تو پھر اس میں جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کو دی جائیں گی۔ اب اس میں آپ دیکھیے، ما علی المہاجرین علیہم ما للمہاجرین و علیہم ما علی المہاجرین، یہ بات ہو گئی ہے۔ الا ان یجاہدوا مع المسلمین، مگر یہ کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ جہاد کریں تو پھر ان کو بھی مال غنیمت سے حصہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، جو لوگ اسلام لا کر ہجرت کرتے ہیں ان کو یہ اختیار نہیں ہے، بلکہ اپنی ہی بستی میں رہتے ہیں، ان کو اعراب مسلمین کہتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اسلام لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی بلکہ اپنی ہی بستی میں رہے، تو ان لوگوں کو اعراب مسلمین، دیہاتی مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اسلام لا کر اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر کے چلے آئے تو ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ اس وقت مہاجرین کا حکم جو ان پر عائد ہوتا تھا وہ یہ تھا
کہ جب بھی جہاد کی ضرورت پیش آئے اور ان کو جہاد میں بھیجا جائے تو ان کے لیے اس میں جانا ضروری تھا، خواہ وہ مسلمان جو دشمن کے قریب رہتے ہیں جن سے جہاد کرنا ہے، اور وہ مسلمان ان سے لڑنے کے لیے کافی ہوں یا نہ ہوں، بخلاف اعراب مسلمین کے، یعنی جو دیہاتی مسلمان ہیں، ان کے لیے خروج للجہاد ہر صورت میں ضروری نہیں تھا، صرف اس صورت میں ضروری تھا کہ جب کہ وہ لوگ جو ہیں جہاد کے لیے کافی نہ ہوں اور دشمن قریب ہو، تو اگر ان میں کفایت ہو تو پھر وہ جو ہیں اس صورت میں اعراب کے لیے جہاد میں جانا ضروری نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے مسلمانوں کی اپنی تعداد کم ہے جو مہاجرین ہیں، اور مسلمانوں کو ضرورت ہے مزید نفری کی، مزید لشکر کی، تو ایسی صورت میں ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ بھی اس میں شریک ہوں، اور اگر مسلمانوں کا لشکر کافی ہے تو ایسی صورت میں ان پر جہاد میں جانا ضروری نہیں تھا۔ تو یہی حکم ان دشمنوں کا ہوگا کہ جن پر اسلام پیش کیا انہوں نے انکار کر دیا، ہجرت پیش کی اس کا بھی انکار کر دیا، تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا حکم وہی ہے جو دیہاتی مسلمانوں کا ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے انہیں مال غنیمت سے حصہ نہیں ملتا ہے، اسی طریقے سے تمہیں بھی مال غنیمت سے حصہ نہیں ملے گا۔ فَإِنْهُمْ أَبَوْا، اگر وہ اس کا بھی انکار کر دیں، اس کا بھی انکار کر دیں، تو پھر تیسری صورت کیا ہے؟ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ، تو ان کو دعوت دو اس بات کی طرف کہ وہ جزیہ دیں، اسلامی حکومت کو جزیہ دیں۔ فَإِنْ أَجَابُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكَفَّ عَنْهُمْ، اگر وہ جزیہ دینا قبول کر لیں تو پھر تم بھی ان کے اس بات کو قبول کرو اور ان سے ہاتھ روک لو۔ فَإِنْ أَبَوْا، اور اگر وہ جزیے کا بھی انکار کر دیں، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ، تو پھر اللہ کی مدد طلب کرو اور ان سے جنگ کرو۔ یہ مرحلے ہو گئے، پہلے اسلام کی دعوت پیش کرو، دوسرے درجے میں یہ کہو کہ یہ زمینیں چھوڑ کر چلے جاؤ، ہم تمہیں وہ سارے حقوق دیں گے جو مہاجرین کو دیتے ہیں۔ تیسری صورت یہ، اگر زمینیں چھوڑ کے نہیں جاتے ہو تو ایسا کرو کہ تم اعراب مسلمین کی صف میں شامل ہو جاؤ، جو ذمہ داریاں ان کی ہیں وہ تمہاری ہوں گی، جو حقوق ان کے ہیں وہ تمہارے ہوں گے۔ اگر اس پہ بھی راضی نہ ہو تو جزیہ دو۔ اگر جزیے پہ بھی وہ لوگ راضی نہیں ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو قوم اتنی سرکش ہو تو سوائے جنگ کے اور کون سا راستہ ہے؟ آج کے ماڈرن زمانے میں دو ملکوں میں اگر تناؤ پیدا ہو یا اختلافات پیدا ہوں تو پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ سفارتی تعلقات کے ذریعے اس چیز کو حل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کا تجارتی تبادلے وغیرہ ان کی چیزوں کے ذریعے اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سے بھی جب بات نہیں بنتی ہے تو پھر ایک دوسرے پر آہستہ آہستہ پابندیاں لگانا شروع کی جاتی ہیں، جس کی جتنی استطاعت ہے وہ دوسرے ملک کی اکانومی پر یا اس کی مطلب معاشیات کے اوپر پابندیاں لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور اخیر میں جب بات نہیں بنتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اسلام نے تو کئی درجے رکھے ہیں کہ پہلے دعوت پیش کرو، پھر ہجرت کی دعوت پیش کرو، پھر اس کے بعد یہ بولو چلو ہجرت نہیں کرنا چاہتے اور رہو، عام مسلمانوں کی طرح تمہیں بھی حقوق دیے جائیں گے۔ اس پہ بھی راضی نہیں ہوتے تو پھر جزیہ دو، اور جزیے پہ بھی راضی نہیں ہوتے تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ اب تم سے جنگ کی جائے۔ فَإِنْ أَبَوْا، اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کریں، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ تَعَالَى وَقَاتِلْهُمْ، تو اب تم جو ہیں اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے ان سے جنگ کرو۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن ڈر کی وجہ سے، دشمن کا کچھ حصہ سامنے ہوتا ہے اور کچھ حصہ قلعے میں بند ہو جاتا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب یہ سامنے کا لشکر جو ہے یہ جب تک لڑا ہے ٹھیک ہے، اور جب مسلمان غفلت میں آئیں گے تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان پہ حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو ایسی صورت اگر پیش آ جائے تو اس کے احکام بیان کیے گئے۔ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، اور کبھی اگر ایسی صورت ہو کہ قلعے کا تم لوگوں نے محاصرہ کر لیا ہو، یعنی دشمن قلعے کے اندر بند ہو اور تم نے اس کو گھیر لیا ہو۔ اب یہ معاملہ بہت بہت دنوں تک بھی چلتا ہے، کبھی 2 دن، کبھی 8 دن، کبھی 1 مہینے، کبھی 2 مہینے بھی محاصرہ چلتا رہتا ہے۔ اب جو لوگ اندر قلعے کے اندر بند ہیں تو ان کے پاس تو ہر چیز ہوتی ہے، قلعے میں اناج بھی ہے ان کے پاس، پہلے وہ لوگ ذخیرہ کر لیتے ہیں، کھانا پینے کی چیزیں بھی ہیں، بیوی بچے بھی ان کے پاس ہیں، سب لوگ محفوظ ہیں۔ لیکن جو لشکر حصار کرتا ہے، محاصرہ کرتا ہے، اس کے پاس جو ہے محدود وسائل ہوتے ہیں، جتنا سامان لائے تھے کھانے کا وہی رہتا ہے۔ اگر محاصرے کی مدت اور بڑھ گئی، اب ان کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ اگر ہمارا کھانا ختم ہو گیا اور ضروری چیزیں ختم ہو گئی تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ؟
تو پھر اپنے وطن سے کمک منگانا اور رسد منگانا، مزید کھانے پینے کی چیزیں اور اس میں وقت لیں گے۔ پھر موسم کا بھی فرق ہوتا ہے۔ فرض کر لیجئے موسم تھا گرمی کا، محاصرہ کیا اور محاصرہ کرتے کرتے سردی کا موسم آ گیا۔ اب وہ سردی میں کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو قلعے کا محاصرہ کبھی طویل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسی صورت پیش آئے فَأَرَادُوا کا، اب یہاں پہ دوسرا پہلو بھی ہے، کبھی جو ہے لشکر طاقتور ہوتا ہے اور قلعے کے اندر جو بند لوگ ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ مثلا اچانک کسی شہر پہ آپ نے حملہ کر دیا تو انہیں ساز و سامان لانے کی نوبت نہیں مل سکی اور وہ یوں ہی قلعے کے اندر بند ہو گئے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے ان کے پاس، کچھ دن تک محاصرے کے اندر بند رہتے ہیں، اس کے بعد ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اب کھائیں پئیں کیسا، اب بھوکے پیاسے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، جانور مرنا شروع ہو جاتے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم قلعے کے باہر نکلیں، اور محاصرہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ بھوک پیاس سے تنگ آ کر ان کی فوج ہتھیار ڈال دے اور ہم شہر پہ غالب آ جائیں۔ تو حضور نے فرمایا وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، اگر کسی قلعہ بند کفار کے قلعے کا تم نے محاصرہ کیا ہو، فَأَرَادُوكَ أَن تَنزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى، اور وہ یہ چاہیں کہ تمہیں اللہ کے حکم پر اتار لائیں، یعنی وہ یہ کہیں کہ بھئی ہمیں نکلنے کی اجازت دو، حملہ مت کرنا، ہم نیچے اترنے کے بعد جو بھی اللہ کا حکم ہوگا اس پہ ہم راضی ہو جائیں گے۔ اگر وہ لوگ یہ شرط رکھیں، یعنی اللہ کو ثالثی بنا لیں کہ اللہ کی شریعت کے مطابق تم جو فیصلہ کرو گے ہمیں منظور ہے، تو اگر وہ ایسا ارادہ ظاہر کریں تو ہرگز تم ان کی بات مت ماننا۔ بات تو ان کی صحیح ہے، بھئی اللہ جو بھی فیصلہ کرا اس کے حساب سے تم ہمارا انجام کر دو۔ اس کی وجہ حضور نے ارشاد فرمائی کہ تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں ہے کیا، اس لیے وہاں پر امیر لشکر کو ہی اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی شرطوں پر ان کو نیچے اترنے کی اجازت دیں گا، کہ ہم جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ مانا جائے گا۔ اس کو دیکھ لیجئے، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَن تَنزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تُنزِلْهُمْ، اگر تم کبھی ایسے قلعے کا محاصرہ کرو جس میں کافر بند ہو اور وہ یہ چاہیں تم سے کہ تم اللہ کے حکم پر اتر جاؤ تو تم ہرگز مت اترنے دو، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ فِيهِمْ، کیونکہ تم نہیں جانتے ہو ان کافروں کے بارے میں اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ یہ تو نبی کو علم ہے کہ نبی کے اوپر وحی آئے گی، نبی کے اوپر احکام آئیں گے، وَلَٰكِنْ أَنزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ، لیکن تم ان کو اپنی شرطوں پر نیچے اتارو، ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ بَعْدَ مَا شِئْتُمْ، پھر نیچے اترنے کے بعد تم جو چاہو ان کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو ہو سکتا ہے اس دوران کوئی آیت نازل ہو جائے اور ان کا جو موجودہ حکم ہے، ہو سکتا ہے 1 گھنٹے پہلے کچھ اور حکم تھا، پھر اللہ تعالیٰ آیت نازل فرما دیا اور ایک جدید حکم نازل فرما دیا، پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ تو ایسی صورت میں تم اپنے جو ہے کہنا چاہیے اپنے تجربات کی روشنی میں ان کا فیصلہ کرو گے کہ تمہارا تجربہ کیا، یہ کافر اپنے عہد پر قائم رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں، تو اپنے تجربات کی بنیاد پر فیصلہ کرو گے۔ آگے کی حدیث نہیں، اسی حدیث کا حصہ ہے۔ قال سفیان بن عیینہ قال علقمہ فذكر هذا الحديث لمقاتل بن حیان فقال حدثني مسلم قال ابو داود وهو ابن حیثم عن النعمان بن مقرن عن النبی مثل حدیث سلیمان بن بریدہ، یہ اسی حدیث کی ایک سند ہے۔ آگے کی اس باب میں 2 حدیثیں ہیں، ان کو بھی پڑھ لیجئے تاکہ بات جو ہے یہ مکمل ہو جائیں گی۔ حدیث نمبر 2613۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے میرا مفتی صاحب کہ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم جو چاہو فیصلہ کرو، تم جو چاہو فیصلہ کرو، تو اگر ہم فیصلہ یہ کریں کہ مطلب ان کو قتل کر دینے کا، تو قتل کیا جا سکتا ہے؟ جو امیر لشکر ہے اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ ان کافروں کے حالات سے آئندہ کیا حالات پیش آئیں گے اس کو اچھا اندازہ ہوتا ہے۔ جی، ایک قوم ہے کہ جو بار بار عہد شکنی کرتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، اپنی جان بچانے کے لیے وقتی طور پر جو ہیں وہ لوگ جان بچانے کے لیے وقتی طور پہ کچھ بھی بہانہ کر سکتے ہیں، بعد میں وہی لوگ اسلام کے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بادشاہ جو امیر لشکر ہے اس کو بھی اختیار دیا گیا ہے کہ میدان جنگ میں ان کے لیے جو فیصلہ چاہے کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 2613۔ ہم کیسا پہچانیں گے قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا فیصلہ؟ آپ کیا بولتے ہیں؟
کیا اس کی کیا وہ یا تو صحابی ہوں گا یا تابعی ہوں گا. جی حضور بھیج رہے ہیں تو صحابی رہیں گا وہ. یہ وہ تو حضور تابعی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب موجودہ زمانے میں اگر ایسے حالات پیش آئیں، بھائی حدیث تو یہ قیامت تک کے لیے ہے نا. ہاں تو جو بادشاہ اسلام ہے اس کو چاہیے کہ وہ اب تو پورا دین مکمل ہو چکا ہے، جی اب کسی نئی آیت کے نازل ہونے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہی. نہیں تو جو حکم ہے جو دین ہے وہ کتابوں میں موجود ہے، اس کے مطابق فیصلہ کریں گا. حدیث نمبر 2613 حدثنا ابو صالح الانطاکی محبوب بن موسیٰ اخبرنا ابو اسحاق الفزاری عن سفیان عن القمۃ بن مرثد عن سلیمان بن بریدہ عن ابی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغزو بسم اللہ، اللہ کے نام سے غزوے کا آغاز کرو، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وقاتلوا من کفر باللہ، اور جو اللہ کا انکار کرے اس سے جنگ کرو. اغزو غزوہ کرو، جنگ کرو. ولا تغدروا، لیکن وعدہ خلافی مت کرو. ولا تغلوا، اور خیانت مت کرو یعنی مال غنیمت میں. ولا تمثلوا، اور مسئلہ مت بناؤ یعنی چہروں کو مت بگاڑو دشمن کے. ولا تقتلوا ولیدا، اور چھوٹے بچوں کو قتل مت کرو. حدیث نمبر 2614 حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا یحیی بن آدم وعبید اللہ بن موسیٰ عن حسن بن صالح عن خالد بن الفرزری حدثنی انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما انطلقوا بسم اللہ وباللہ، میدان جنگ کی طرف نکلو اللہ کے نام سے اور اللہ پر بھروسہ کر کے. وعلی ملت رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کے دین پر. ولا تقتلوا شیخا فانیا، کسی بوڑھے شخص کو قتل مت کرو. ولا طفلا، اور نہ کسی چھوٹے بچے کو قتل کرو. ولا صغیرا، اور نہ کسی نابالغ بچے کو قتل کرو. ولا امراتا، اور نہ کسی عورت کو قتل کرو. ولا تغلوا، اور مال غنیمت میں خیانت مت کرو. وضموا غنائمکم، اور اپنے مال غنیمت کو ایک جگہ جمع رکھو. واصلحوا، اور اصلاح کرو، فساد سے بچو. واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، اور احسان کا معاملہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے. آگے کا باب انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کیا جائے گا. باب نمبر 91 ہے، باب فی الحرق فی بلاد العدو، یعنی دشمن کے شہروں میں آگ لگانے کا باب، اس کے کیا احکام ہیں، اور اس کے تحت حدیث نمبر آئیں گی 2615. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس میں شریک کیا جائے گا. وصلی اللہ علی نبی الکریم و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.